بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں غلام مصطفیٰ خار کی شرمناک زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ غلام مصطفیٰ خار کی بیگم جو اب میاں شہباز شریف کی بیگم ہے، اس کے ساتھ کیا شرمناک سلوک کیا گیا تھا۔ جب وہ پنجاب کے گورنر تھے تو جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ غلام مصطفیٰ خار کی عاشقانہ زندگی کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں نے ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ڈر سے نہیں بلکہ جنسی بیڑیوں کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو کالج اور یونیورسٹی بھیجنا کم کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب غلام مصطفیٰ خار گورنر کی حیثیت سے پنجاب کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اس دور میں طالبات کو زبردستی سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا اور انہیں گورنر ہاؤس کی زینت بننے پر مجبور کیا جاتا۔ انکار پر ایسا شرمناک سلوک کیا جاتا کہ روح کانپ اٹھتی۔ 2 لڑکیوں کی اغوا کے سکینڈل نے بھی اس دور میں خاصی شہرت حاصل کی۔ جو حسین لڑکی خر کو اچھی لگتی وہ پھر باپ اور بھائیوں کے سائے میں ہی خود کو محفوظ تصور کرتی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شب لوہاری گیٹ میں ایک بہت بڑے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے آغا شورش کشمیری نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیرا منڈی کہاں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہیرا منڈی اب گورنر ہاؤس منتقل ہو گئی ہے۔ آغا شورش کشمیری نے جلسے میں موجود لوگوں سے کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس ہیرا منڈی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم تیار ہیں۔ عوام کے جوش کو دیکھ کر وہاں پر موجود پولیس اور انتظامیہ پریشان ہو گئی، تاہم لوگوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے آغا شورش کشمیری نے غلام مصطفیٰ خار سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر یہ 2 نمبر دندہ جو آپ نے گورنر ہاؤس میں شروع کیا ہوا ہے اس کو بند کر دیا جائے، نہیں تو یہی لوگ آپ کو گورنر ہاؤس سے باہر نکال دیں گے۔ اس تقریر کے اگلے روز آغا شورش کشمیری کو گرفتار کر لیا گیا۔ غلام مصطفیٰ خار کے منفی کردار کے سب سے بڑی گواہی ان کی سابقہ بیوی تہمینہ درانی نے اپنی کتاب مینڈا سائیں لکھ کر دی۔ وہ مصطفیٰ خار کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی، مگر انہیں خار نے ایسی ذلت سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوقار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تہمینہ درانی جو اب میاں شہباز شریف کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں خر کا اصلی چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوش شربا واقعات تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ خار حقیقت میں اس کردار کا مالک ایسا سیاستدان ہے جو اپنی ہوس کا غلام تھا۔ تہمینہ درانی نے خار پر الزام لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ خار سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ اس نے اپنی سالی اور تہمینہ کی بہن عدیلہ کو بھی پھنسا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف خراب ہوا بلکہ اس نے جب خار کو اس کی اوچھی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی تو اسے ننگا کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف عوامی لہر پیدا کرنے میں جہاں اور بہت سے عوام کار فرما تھے، وہاں خار کی انہی جنسی بدعمالیوں اور شیطانی ہوس کا بھی عمل دخل تھا۔ 1964 میں جب غلام مصطفیٰ خار پہلی مرتبہ سیاسی افق پر نمودار ہوئے اور ایوب خان کے دور حکومت میں قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو وہ 25 سال کے نوجوان تھے اور اپنی عاشقانہ طبیعت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ انہی دنوں انہوں نے رضیہ مینشن لاہور کی ملکہ کی ایئر ہوسٹس بیٹی صفیہ اور فردوس سے شادی کی، جو ان کی دوسری شادی تھی۔ بعد ازاں ان میں طلاق ہو گئی اور صفیہ نے مصطفیٰ خار کے بڑے بھائی مرتضیٰ خار سے شادی کر لی۔ یوں وہ بیوی سے بابی بن گئی۔ مصطفیٰ خار نے صفیہ کو طلاق دینے کے بعد باقاعدہ شادی تو نہیں کی، مگر وہ بازار حسن کے بالا خانوں کا طواف کرتے رہے۔ 1968 تک یہ سلسلہ جاری رہا
ان دنوں ان کا تعارف ایک رقصہ نوبہار سے ہوا جو ایک مشہور طوائف کی بیٹی تھی۔ اس کی پہلی شادی ملتان کے ایک گردویزی خاندان کے ایک فرد سے ہوئی، لیکن گردیزی صاحب نے کچھ عرصہ بعد ہی اسے چھوڑ دیا اور اس کی بڑی بہن سے شادی رچا لی۔ چنانچہ نوبہار نے ناہید کے نام سے فلموں میں کام شروع کر دیا تو پہلے پنجابی فلم ہڈ حرام میں آئی، پھر دلجیت مرزا نے اسے اپنی 2 فلموں میں کاسٹ کیا۔ دلجیت مرزا اور راجہ منور احمد پیپلز پارٹی کے سابق MP میں گہری دوستی تھی۔ راجہ منور غلام مصطفیٰ کھر کے گہرے دوست تھے، چنانچہ اسی دوستی کے ذریعے نوبہار عرف نہید کا کھر سے تعارف ہوا۔ غلام مصطفیٰ کھر نہید پر اس قدر لٹو ہوئے کہ رات کے علاوہ دن کو بھی اس کے کوٹھے پر نظر آنے لگے۔ اس ساری صورتحال کی گواہ اس بازار کے لوگ ہیں۔ آہستہ آہستہ نہید کی شہرت اتنی بڑھتی گئی کہ اس کے بلا خانے پر تماش بینوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ کھر حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور انہوں نے نہید کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کی غرض سے اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد نہید نے اپنا دھندا بند کر دیا اور شاہی مسجد کے قریب اپنی تعمیر شدہ بلڈنگ میں رہنے لگی، جہاں غلام مصطفیٰ کھر اپنی راتیں بسر کیا کرتے تھے۔ اس دوران کھر کو پنجاب کا گورنر اور سول ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ کرسی اقتدار پر فائز ہونے کے بعد وہ کچھ عرصہ تک یہاں آتے جاتے رہے، جس پر کھر کو چند دوستوں نے سمجھایا تو انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن کو بے داغ ثابت کرنے کے لیے نہید کو 1,20,000 روپے اور ایک نئی گاڑی بطور حق مہر دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا۔ نہید نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ کھر اس بھی لڑکی کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن نہید اپنی بیٹی کو ہر محفل میں کھر کی بیٹی کی حیثیت سے متعارف کرواتی ہے۔ کھر نے علیحدگی کے وقت نہید کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرے گی، لیکن نہید نے اس کی پرواہ نہیں کی اور ہر کسی کے ساتھ کھر سے اپنی شادی کا ذکر کرنے لگی۔ تو مصطفیٰ کھر نے جلال میں آ کر ایک شخص کے ذریعے ڈاکہ زانی کا مقدمہ نہید پر بنوایا اور FIR میں لکھوایا کہ نہید نے اس کے ساتھ ایک پروگرام میں جانے کے لیے بھاری رقم وصول کی، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا، اور جب اس نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو نہید نے اور اس کے گھر والوں نے اس سے زد و کوب کیا، نقدی اور گڑی چھین لی۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سٹی کوتوالی کی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ضمانت پر رہائی کے بعد وہ جان بچا کر کراچی پہنچی۔ کچھ عرصہ کراچی کے بازار حسن میں قیام کیا، پھر کراچی کی ایک مشہور طوائف کے پرائیویٹ اڈے پر منتقل ہو گئی۔ آج کل لندن میں ہے اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہے، جسے وہ کھر کی بیٹی قرار دیتی ہے۔ اسی زمانے میں مصطفیٰ کھر نے ایک مشہور گلوکارہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا۔ کئی بار گلوکارہ کے گھر گئے، لیکن اس کی ماں نے شدید دباؤ کے باوجود کھر کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہی دنوں کھر اپنے ایک بھائی کی شادی کے لیے جنرل رانی سے بھی روابط بڑھاتے ہوئے نظر آئے، اور جنرل رانی پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گورنر ہاؤس آئیں، لیکن اس نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کھر کو بہت غصہ آیا اور وہ موقع کی تلاش میں رہے۔ اتفاق سے جلد ہی موقع ان کے ہاتھ لگ گیا۔ جنرل رانی مصطفیٰ خان کی سابقہ محبوبہ رقصہ نیل کمل کے ہمراہ انٹر کانٹیننٹل لاہور میں مقیم تھی۔ رات کو اس نے محفل سجائی اور چھاپا پڑا، جنرل رانی، نیل کمل وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوسرے دن جنرل رانی نے بتایا کہ مصطفیٰ کھر نے اسے صرف اس لیے گرفتار کرایا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے بھائی کے ساتھ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ غلام مصطفیٰ کھر لڑکیوں سے تعلقات قائم کرنے کے بارے میں اس قدر بدنام ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ مشہور سیاسی شخصیت نے کہا تھا، میں کبھی بھی اپنی بیوی اور بیٹی کا تعارف مصطفیٰ کھر سے کرانا پسند نہیں کروں گا۔